اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ میرا درس جو چل رہا تھا ہم لوگوں کا وہ چل رہا تھا سورہ طارق میں، اور یہ اس سلسلے کا تیسرا درس ہے سورہ طارق کے حوالے سے۔ اس میں گزشتہ درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ خالق کائنات نے انسانوں کو اپنی خلقت کے اوپر غور کرنے کے لیے دعوت فکر دی ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور اپنے کو دیکھے اعتبار کی نگاہ سے، نظر اعتبار سے، عبرت کی نگاہ سے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا ہے جو زوجین کے انضمام سے، یعنی شوہر اور زوجہ کے مل جانے کے بعد رحم مادر میں قرار پانے والے پانی سے وجود میں آتا ہے یہ انسان، چونکہ اس پانی سے پھر حمل قرار پاتا اور حمل کے بعد جو ہے یہ بچہ وجود میں آتا ہے۔ تو انسان اپنی خلقت کے بارے میں غور کرے کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے اور ایک قطرہ نجس سے ایک انسان کامل میں کیسے تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہ جو پانی ہے یہ صلب اور ترائب کے درمیان سے واقع ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یخرج من بین الصلب، صلب سے نکلتا ہے، صلب کے درمیان سے۔ یہاں لکھا ہے من الرجل، یعنی رجل کی پشت کی جو ہڈی ہے اس سے یہ ہوتا ہوا عضو تناسل تک پہنچتا ہے۔ اور وہ ترائب، ترائب جو ہے انہوں نے لکھا ہے من المرأۃ وہی عظام الصدر۔ ترائب جو ہے وہ جو عورت کا جو وہ مادہ منویہ نکلتا ہے اور عضو تناسل تک پہنچتا ہے یا رحم مادر تک پہنچتا ہے، یہ سینے کے دونوں سینوں کے درمیان سے جو ہڈی ہے وہاں سے ہوتا ہوا رحم مادر تک پہنچتا ہے۔ انہو اے الخالق لدلالت الخلق علیہ علی رجہ قادر، وہ پروردگارم جس نے اس انسان کو ایک قطرہ نجس سے انسان کامل میں تبدیل کیا ہے، وہ پروردگارم اس انسان کو اپنی خلقت کی دلالتوں کی بنیاد پر، نشانیوں کی بنیاد پر اس کو پلٹانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی جب وہ عدم سے وجود میں لے آیا ہے تب یہ موجود انسان جو ایک میت میں تبدیل ہو گیا ہے، زیر خاک چلا گیا ہے یا کسی اور شکل میں تبدیل ہو گیا ہے، اس کو واپس انسان کے شکل میں پلٹا دینے پر پروردگارم قادر ہے۔ علی رجہ یعنی اعادتہ، اس کے پلٹائے جانے پر لقادر، وہ پروردگار عالم کہ جس کے دلائل خلق موجود ہیں، وہ پروردگار عالم اس انسان کو دوبارہ پلٹائے جانے، یعنی انسان کے شکل میں محشر میں بلانے پر قادر ہے، محشور کرنے پر قادر ہے۔ کما قدر علی بدہ، جیسا کہ اس کی ابتدا کرنے پر پروردگار قادر تھا، یعنی جب عدم سے وجود میں لا سکتا تھا پروردگار عالم، جب انسان کچھ نہ تھا تو اب تو کچھ ہے، اور کچھ ہے یعنی انسان مردہ بن گیا ہے، مردار بن گیا ہے، خاک بن گیا ہے، جلا دیا گیا، جو کچھ بھی کر دیا گیا ہو، اس انسان کو دوبارہ اس مادے کے ساتھ واپس پلٹانے پر پروردگار عالم بدرجہ اولا قادر ہے۔ یوما، یہ جو یوما یہ کیا ہے؟ ظرف رجعتین، یہ انہو علی رجعہ لقادر، پروردگار جو ہے وہ قادر اس کو پلٹانے پر۔ کس دن؟ یوما، کس دن؟ اس دن۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ یہ فرما رہے ہیں کہ یوما جو ہے وہ ظرف ہے رجعت کے لیے، یعنی اس کا پلٹایا جانا کب ہوگا، اس کی رجعت کب ہوگی؟ اس دن ہوگی۔ کس دن؟ تبل السرائر، کہ اس دن اسرار جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، سر جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گے، راز واضح ہو جائیں گے، مخفی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ لکھا تختبرو و تظہرو، تختبرو اختبار سے بنا ہے یعنی ان کی آزمائش ہوگی، اور تظہرو یعنی ظہور سے بنا ہے، ظاہر ہو جائیں گے۔ کیا چیز ظاہر ہو جائیں گے؟ یعنی آزمایا بھی جائے گا اس دن انسان کو، اور انسان کی مخفی چیزیں ظاہر بھی ہو جائیں گی۔ دو مفہوم اس سے نکلتا ہے۔ اس کے پہلے جب میں نے درس دیا تھا تو گزشتہ دروس میں بھی یہی باتیں میں نے عرض کی تھی، دونوں چیزیں، کہ اس کے ابتلا کے معنی آزمائش کے بھی ہیں اور بروز کے اور ظہور کے بھی ہیں۔ تختبرو یعنی آزمائش ہوگی نفس انسانی کی، و تظہر الضمائر، اور جو کچھ ضمیر یعنی چھپا ہوا، ضمیر سے مراد یہاں کیا ہے؟ چھپا ہوا، جو کچھ مضمر ہے وہ سب ظاہر ہو جائے گا۔ و خفایا، خفایا بھی مترادف ہے، استعمال ہوا ہے یہاں ضمیر کے، جو کچھ مضمر ہوتا ہے، جو کچھ چھپا ہوتا ہے انسان، وہ سب انسان کے نفس سے ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ و تظہر الضمائر، چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ و خفایا الاعمال،
اعمال کی جو مخفی چیزیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گی. من خیر و شر، وہ عمل خیر ہو چاہے عمل شر ہو، اس دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. جو انسان نے یہاں دنیا میں کیا ہے، چاہے وہ عالم جلوت میں کیا ہو یا عالم خلوت میں کیا ہو، محشر میں سب عمل ظاہر ہو جائے گا، اور پروردگار عالم سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. اور وہی خداوند عالم جس سے کچھ یہاں نہیں چھپا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو وہاں ظاہر کر دے گا. فما له للانسان من قوت، اب جب انسان کے اعمال ظاہر ہونے لگیں گے، اس کی حقیقتیں کھلنے لگیں گی لوگوں کے سامنے محشر میں، تو انسان کے پاس قوت اور قدرت نہیں رہے گی کہ اس کام سے اس چیز سے روک سکے کسی کو، یا خدا کو یا فرشتوں کو. یہ کام تو ہو کے رہے گا. فما له یعنی للانسان، انسان کے پاس نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ من قوت، ایسی قوت کی یمتنع بہا، کہ جو اس چیز سے روکے، یعنی ابتلاء سرائر سے روکے نہیں. اب تو ابتلاء سرائر ہونا ہی ہے، یعنی راز کا انکشاف ہونا ہی ہے. ولا ناصر یمنعہ، اور نہ اس انسان کے پاس کوئی ناصر و مددگار ہوگا جو اس افشاء راز سے روک سکے. والسماء ذات الرجع، اور آسمان کی قسم کہ جو رجعت والا ہے، صاحب رجعت ہے، یعنی پلٹنے والی چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اب یہاں دو چیزیں مراد ہیں. کون سی چیزیں آسمان میں پائی جاتی ہیں جو پلٹنے والی ہیں، تکرار ہونے والی ہیں، گھومنے والی ہیں؟ یا تو مطر ہے نا، یا تو بارش ہے. لرجوعہ حیناً فحیناً، چونکہ ایک وقت پھر دوسرے وقت، یکے بعد دیگرے، ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد تکرار ہوتی رہتی ہے. آج بارش ہوئی پھر کل ہو گئی، اس ہفتے ہوئی اگلے ہفتے ہو گئی، اس سیزن میں ہوئی اگلے سیزن میں ہو گئی. تو یہ جو مطر ہے، بارش ہے، یہ رجعت کرتی رہتی ہے. اور چونکہ بارش آسمان سے ہوتی ہے، البتہ ہمارے ظاہری فکر کے اعتبار سے آسمان سے، یعنی سما یعنی بلندی سے، تو اس آسمان کو جو ہے ذات رج کہا ہے کہ بارشوں والا آسمان، اس کی قسم. یا تو رج سے مراد جو ہے وہ بارش نہیں ہے بلکہ نیرات ہیں. نیر کہتے ہیں وہی ستاروں وغیرہ کو، یہ جو چاند ہے، سورج ہے، ستارے، جو نورانی چیزیں جو آسمان پہ ہم کو نظر آتی ہیں، سیارات ہیں. چونکہ یہ نیرات جو ہیں یہ ترجع بعد مغیبہا، غائب ہوتے ہیں پھر نظر آتے ہیں، جو غائب ہوتے ہیں پھر نظر آتے ہیں، یعنی ایک بار ہم کو دکھائی دیتے ہیں پھر نہیں دکھائی دیتے. تو یہ پلٹ پلٹ کر کے آتے ہیں، رجعت اس میں پائی جاتی ہے. اور یہ نیر کہاں ہوتے ہیں؟ آسمانوں میں ہوتے ہیں، آسمان میں. لہٰذا کہا گیا اس آسمان کی قسم کہ جس میں نیرات پائے جاتے ہیں، جو صاحب رجعت ہے، یعنی نیر پلٹنے والے، پلٹ پلٹ کے آنے والے ستاروں کو اپنے اندر سمیٹنے والا آسمان. اور زمین کی قسم، کون سی زمین کی قسم؟ والارض ذات الصدع، صد کہتے ہیں شق ہونے کو، کھل جانے کو، ٹھیک ہے، شکافتہ ہونے کو. زمین کی قسم کہ جو ذات صد ہے، یعنی صاحب صد ہے، شکافتہ ہونے والی ہے. کس چیز کے معذرت کے ساتھ، بہت معذرت، کس چیز کے ساتھ؟ الشق بالبنات والانہار، زمین میں شق ہوتا ہے، انشقاق ہوتا ہے، شگاف و شکافتگی ہوتی ہے. یا بالنبات، نبات کے ذریعے سے، یعنی پیڑ پودے وغیرہ درختوں کے ذریعے سے، یا نہروں کے ذریعے سے. تو وہ زمین کے جو نہر اور درختوں کے ذریعے سے شگاف کو قبول کرتی ہے، اس زمین کی قسم. انہو، انہو یعنی قرآن، لقول فصل، یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور یہ قول فصل ہے. قول فصل مطلب کیا ہے؟ فاصل بین الحق والباطل، یہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز ہے. وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی شوخی نہیں، ہنسی مذاق نہیں ہے. باللعب بل هو الجد، یہ ہزل یعنی کھیل والی چیز نہیں ہے، ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جدی اور سیریس چیز ہے جو کہی جا رہی ہے. تو اس کو کھیل مت سمجھنا، کیا تمہارا محشر میں جو حساب کتاب نہیں ہوگا. نہیں، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب وہاں ظاہر ہو جائے گا، سب خالق پر آیا ہے اور خالق کے فرشتوں پر. اور یہ ہنسی مذاق بھی نہیں ہے بلکہ یہ سیریس والی باتیں ہیں. بے بخشید.
انہم ای الکفار یکیدون کیدن، کافروں کا کیا کام ہے؟ یکیدون کیدن، یہ کافر جو ہے وہ مکاری کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں۔ یحتالون فی ابطال امرک، یہ حیلہ کرتے ہیں، پورا مکر اور فریب کرتے ہیں اے نبی آپ کے امر کو باطل کرنے کے لیے، مگر کافر لاکھ حیلہ کریں ان کو کامیابی نہیں ملنے والی۔ وَأَكِيدُ، کیوں کافر کامیاب نہیں ہوں گے؟ وَأَكِيدُ کیدن، کیونکہ میں ان کے مقابلے میں قید کرتا ہوں، مکر کرتا ہوں، یعنی ان کے مکر کو باطل کرتا ہوں میں۔ وہ ہیلہ کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہیلے کو کامیاب، ان کے ہیلے کی کاٹ رکھتے ہیں۔ اقابل کیدہم، میں ان کے قید کی اور ہیلے کی کا مقابلہ کرتا ہوں، اس کی کاٹ کرتا ہوں، پروردگار فرما رہا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ زیادہ سوچیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، ان کو مہلت دے دیجیے، ابھی تھوڑا سا چھوٹ دے دیجیے، پھر تو ان کو ہماری گرفت میں آنا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ، مَهِّلِ الْكَافِرِينَ کے لیے تاکید ہے، یعنی مَهِّلِ الْكَافِرِينَ کا معنی جو ہے وہی أَمْهِلْهُمْ کا معنی ہے۔ ان کو کافرین کو مہلت دے دیے، رویدہ نے کتنی مہلت دیجیے؟ بہت زیادہ نہیں، امہالاً قلیلاً، امہالاً ایسی مہلت دیجیے کہ جو کم ہو، قلیلاً اجل ہو، اس کی مدت جو وہ کم ہو، وہ چاہے یوم بدر مراد ہو یا روز قیامت مراد ہو۔ یعنی آج آپ اس کو ان کافروں کو مہلت دے دیجیے، چھوٹ دے دیجیے، لیکن یوم بدر یعنی اسلام کی پہلی جنگ تو تھوڑی مہلت ملی، لیکن پروردگار عالم جو ہے وہ ان کافروں کو جو آپ سے مقابلہ کرنے آئے، جو واصل جہنم نہیں بھی ہو سکے، فرار کر گئے اور آپ نے ان کا پیچھا نہیں کیا، ان کو انشاءاللہ پروردگار عالم جو ہے وہ محشر میں سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ تو ہو گئی تفسیر، مختصر تفسیر سورہ طارق کی مکمل۔ اب اگلا سورہ ہمارا سورہ اعلیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، ذرا سا دیکھ لیتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے اس کو۔ اپنے بہت بزرگ، برتر اور پاکیزہ پروردگار عالم کے نام کی تسبیح کیجیے، جس نے پیدا کیا اور برابر کا بنایا، متوازن بنایا، درست بنایا۔ خلق فسوی، والذی قدر فہدی، والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء نحوا، جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت دی ہے، اسی پروردگار نے رہنمائی کی ہے، جس نے چارہ بنایا ہے، مرعا یعنی کھانے پینے کی چیزیں، ٹھیک ہے، چارہ، گھاس وغیرہ جو انسان کھاتا ہے، پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا ہے، یعنی اسے خشک کر کے گھاس پھوس میں، بھوسے میں تبدیل کر دیا ہے۔ فجعلہ غثاء نحوا، اس میں بعض کلمات کی وضاحت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا۔ سنقرؤک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ہم ان قریب آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ بھول نہ سکیں گے، مگر یہ کہ خدا چاہے کہ وہ ہر ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، جو ظاہر اسے بھی جانتا ہے، جو مخفی اسے بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا ظاہر مخفی دونوں کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، آسان راستہ مہیا کریں گے آپ کے لیے، لہٰذا لوگوں کو سمجھائیں اگر سمجھانے کا فائدہ ہو۔ ان قریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سیذکر و یخشیٰ، یہاں تک ترجمہ ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں ترجمہ اور پھر باقی کلمات کی وضاحت پیش کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔